بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی ایک سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم جو سمجھ لو کہ رکن ہے اور بڑی وکٹ ہے خان صاحب کی، وہ اس کو آصف علی زرداری اڑانے میں بہت حد تک کامیاب ہو چکا ہے، اور وہ وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جناب شاہ محمود قریشی صاحب، جن کی خفیہ ملاقاتیں پچھلے دنوں میں خورشید شاہ صاحب سے اور جو ہے وہ باقی پیپلز پارٹی کے جو اہم سرکردہ رہنما ہیں ان سے ہوئی ہیں، اور ان کو پنجاب کی بڑی اہم ذمہ داری زرداری صاحب نے عندیہ دیا ہے کہ ہم دیں گے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب آج کل جتنی بھی ایکٹیویٹیز پی ٹی آئی کی ہو رہی ہیں اس میں وہ آپ کو کہیں کہیں نظر آتے ہیں، وہ اس طریقے سے نظر نہیں آ رہے ہیں جیسے پہلے آ رہے تھے۔ تو یہ ایک سمجھیں کہ پیپلز پارٹی نے ایک بڑی وکٹ گرا دی ہے پی ٹی آئی کی، اور آج کا جو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہے اس کے اندر بھی شاہ محمود قریشی صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ مستقبل میں وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے والے ہیں، اور ان کو پنجاب کے اندر بڑی اہم ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ دوسرا ناظرین، سب سے بڑی ایک بری خبر تھی کل کہ ایک سینئر صحافی ہیں ایاز میر صاحب، اور وہ ڈان اور باقی بڑے اچھے اچھے نیوز پیپرز میں عرصہ دراز سے 70 سال ان کی عمر ہے، اور وہ بہت بڑا تجربہ کار صحافی ہیں، ایک بہترین محقق ہیں، اور وہ غیر جانبدار ہمیشہ تبصرہ کرتے ہیں، لیکن ان کو کچھ نامعلوم افراد نے جیسے اسد طور کو مارا، جیسے حامد میر کو مارا، جیسے جو ہے وہ اپنا ابصار عباسی کو مارا، ابصار عالم کو مارا، جیسے جو ہے وہ اپنا اٹھا کے لے گئے مطیع اللہ جان کو، تو سیم کل انہوں نے ان کے اوپر تشدد کیا اور ان کے موبائل بھی لے گئے ساتھ۔ یہ بڑی غلط روایت ہے، اور پاکستان جو ہے وہ خطرناک صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملک جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے، اور دنیا میں بھی ہماری جگہ ہنسائی ہو رہی ہے کہ جو بھی کوئی حق کی بات کہتا ہے اس صحافی کو پکڑ کے اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ صحافتی تنظیمیں بھی سراپا احتجاج ہیں اور ضرور ہونا چاہیے، اور حکومت اور جو بھی لا اینڈ فورسز ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے کہ جس نے بھی کل یہ کیا ہے اس کو منظر عام پہ لائیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، کیونکہ یہ روایت بہت غلط ہے نامعلوم والی، اور اس سے قوم کے اندر جو ہے وہ مزید اضطراب کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اور یہ کوئی اچھی نہیں ہے کہ نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور یہ ایف آئی آریں درجنوں کے حساب سے کٹی ہوئی پڑی ہیں۔ دوسرا، آزادی صحافت میں کا جو ہے وہ اس کے اوپر یہ قدم ہے کہ سینئر صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی یہ تسلسل جاری ہے۔ اس کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا، کیونکہ جگ ہنسائی ہوتی ہے اور دنیا میں جو ہے پاکستان صحافیوں کے لیے ایک خطرناک ملک قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، تیسری آج پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہے۔ خان صاحب کی بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے اکیلے اس جلسہ گاہ کو تیسری مرتبہ یہ بھر رہے ہیں، اور کافی تعداد میں لوگ جو ہے وہ خان صاحب کو سننے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں موجود ہیں، اور بالکل لوگ کیونکہ ان کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی بھی حکومت ہو، جو اس وقت پیٹرولیم کی صورت میں اور جو باقی مہنگائی اور بے روزگاری کی صورت حال ہے اس کے تناظر میں لوگ بہت تنگ ہیں، اور ان کے لیے ایک واحد راستہ خان صاحب کا آج کا جلسہ ہے، جس کے اندر لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوئے ہیں۔ جڑواں شہروں سے بھی ایک بہت بڑی ریلی گئی ہے جس کی خان صاحب نے قیادت کی ہے، شیخ رشید صاحب، اور یہاں مری روڈ سے جو ہے وہ خان صاحب نے اس کو وہ لیڈ کیا اور وہ جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں۔ آج خان صاحب بڑا اہم اعلان کرنے والے ہیں، اگلا لائحہ عمل دینے والے ہیں، اور شاید وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کا عید کے بعد جو ہے وہ پروگرام دیں۔ تو آج کی یہ تازہ ترین صورتحال تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامتی میں رکھے، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کریں۔